اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہلکی پھلکی ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا پہاڑیاں نے۔ اللہ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الہبۃ والشفاعۃ۔ اس سے قبل مختلف ہیلوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بعد جو زندگی کے بڑے اہم معاملات ہیں ان کے بارے میں امام بخاری جو ہیں وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ملکیت اور خرید و فروخت، اس کے اندر شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ وہ پابندیاں شریعت کی طرف سے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان پابندیوں کو جو ہے وہ غیر اہم قرار دے کے جو ہے وہ ان پابندیوں کا جو ہے وہ علاج کیا ہے۔ آپ نے نکاح کے بارے میں جو صورتحال تھی وہ دیکھ لی کہ ایک کنواری لڑکی، اس کی رضا کے بغیر، اسی طرح ایک شوہر دیدہ عورت، اس کی رضا کے بغیر، اسی طرح ایک یتیم بچی جو ہے اس کی رضا کے بغیر جو ہے وہ کس طرح شریعت کو جو ہے وہ کھیل بنایا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام بخاری نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ ان مسائل کو پڑھانا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہو جاتی، جس کا نام آتا۔ دیکھیے، ہمیں دین جو ہے وہ دھوکہ نہیں سکھاتا، اور اگر دین کے نام پر جو ہے وہ ہم دھوکے تلاش کرنے لگیں، ظاہر ہے کہ جب انسان دھوکہ دیتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی اپنے پاس سے تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جو دھوکے ہیں وہ بھی اپنے پاس سے تیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس موقع پر ایک آدمی جو غیر مسلم ہے، اور اس نے جو ہے وہ اقتدار کے دروازوں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا دکھوں کا ذکر کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ خاص طور پر یورپ کے اندر میکیاولی
اس کی سیاست کا نام لیا گیا ہے، اور اس کی سیاست یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں سے وعدے اور دھوکے جو ہیں وہ انسان کھیل کر اپنے لیے کوئی وہ راہیں اختیار کرتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی پابندی جو ہے وہ رہ ہی نہ جائے۔ ہم جو ہے وہ نام لیے بغیر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری میکیاولی سیاست ہے، اور اس کا نام میکیاولی ہے، اور اس نے جو ہے وہ سیاست کے کھیل اور اقتدار پر پہنچنے کے طریقے جو ہیں وہ اس نے بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا اور زیادہ سے زیادہ فریب دینا اس کی بنیاد ہے۔ تو یہاں امام بخاری نے جو ہبہ کا ذکر کیا ہے نا، اگرچہ ہبہ کا باب جو ہے وہ کتاب البیوع میں اس کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، لیکن یہاں اصل میں امام بخاری نے ہبہ کا نام اس لیے لیا ہے کہ جو شفع کی پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہبہ کا بھی ہے۔ شفع اس چیز کو بولتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اور جب وہ اس چیز کو بیچتا ہے تو ایسے لوگ اس بیچنے سے ان کو دکھ پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دشمنی کی بنیاد بنتی ہے۔ شفع کو جو ہے وہ اس سلسلے میں امام بخاری جو ہے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو بہت بڑا ہیلہ ہے وہ ہبہ کا بھی ہے۔ چلیے بجائے اس کے کہ میں اپنی زبان سے آپ کو وہ ہیلہ بتاؤں، یہاں پڑھتے ہیں وقال بعض الناس ام وہب ہبۃ الف درہم او اکثر حتی مکث عنده سنین واحتال فی ذلک ثم رجع الواہب فیہا فلا زکاۃ علی واحد منہما فخالف الرسول فی الہبۃ واسقط الزکاۃ۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کوئی جائیداد بیچتے وقت جو حقوق جو ہیں وہ انسان کو ملتے ہیں، امام بخاری جو ہے وہ اس کے بارے میں شفع کی حدود کا تعین بھی کریں گے، تو اس لیے شفع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت شفع کی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جائیداد کو جب بیچ دیا جاتا ہے اور چونکہ اس کے اپنے راستے ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے ان حدود کا ذکر کیا ہے کہ ان رکاوٹوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ شفع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درمیان میں حائل ہو، اور جتنی رقم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مل رہی ہے اتنی رقم اگر شفع کے حق والے کو جو ہے وہ ہمت ہو کہ وہ اتنی رقم دے سکے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ شفع کا حق جو ہے وہ اسے ملتا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ امام بخاری نے اس کی کئی صورتیں جو ہیں جو تمام کی تمام دھوکہ اور فریب ہیں وہ بیان کی ہیں کہ ایک انسان جو ہے اس کے لیے شفع کا حق ہے، یعنی سب سے پہلے اسے یہ اختیار ہے کہ اتنی ہی قیمت وہ ادا کر کے جو ہے وہ اس چیز کو خرید سکتا ہے، لیکن اس کا حق مارنے کے لیے جو ہے جو کھیل بیان کیے ہیں ان کے اندر
یہ کھیل بھی ہے۔ ام وہابہ ہبتاً الف درہم، انسان جو ہے وہ اس کے پاس 1000 درہم موجود ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ درہم جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ کئی سال رہیں، اور اس کے پاس کیسے رہیں کہ جس آدمی کے اوپر جو ہے وہ شفع کا حق بنتا ہے، اس نے اس آدمی کو اپنے حق سے محروم کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے کہ اس نے وہ 1000 درہم جو ہیں کم و بیش جو ہے وہ اس نے اس کو ہبہ کر دیے، اور وہ ہبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہبہ کا اس کا حق بنتا تھا، یا ہبہ کی بنیاد عام طور پر جو ہے وہ پیار ہوتی ہے، تو اس لیے انگریزی زبان میں اسے گفٹ کہا جاتا ہے، گفٹ کہتے ہیں تحفے کو۔ تو یہ پیار کی بجائے جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہو رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ 1000 درہم یا کم و بیش جو ہے وہ کسی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ ہبہ کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اب اس کے اوپر ایک تو جو ہے وہ حق شفع نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ اس کے اندر گفٹ کا کھیل کھیلا ہے ہبہ کی صورت میں، اور ساتھ ہی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی بچ جائے، اس لیے کہ جب ایک سال کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک مالی چیز ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ پڑتی ہو تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی مطلب ہے کہ اس نے ہبہ کر دیا، اب ہبہ کر کے اس کے پاس جو ہے وہ خود اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مال اب کم ہو گیا ہے، تو اس لیے ایک تو کھیل یہ کھیلا ہے، اور دوسرا کھیل اس نے یہ کھیلا ہے کہ ہبہ کی صورت میں اس نے جو ہے وہ شفع کا حق جو ہے وہ مار لیا ہے، اس نے کسی کو شفع کا حق نہیں دیا۔ لیکن اس کے بارے میں نے ایک تو صورت یہ بتائی ہے آپ کو کہ انسان کے جو خاص طور پر تنگیاں پیدا ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک رستہ ہو اور اس رستہ سے کئی آدمی آتے جاتے ہوں، اس کی ایک مثال یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر جو ہے حویلیاں بنا لی جاتی ہیں، اور اس حویلی کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ مکان بنا لیتے ہیں، لیکن ان کا رستہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس حویلی کے اندر مکان تو بہت سے ہیں لیکن ان کا رستہ ایک ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا حق ہے جن کے حویلی کے اندر مکانات ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایک غیر آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ جائیداد مل جاتی ہے، تو اب غیر آدمی کے وہاں آنے سے جو ہے وہ ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک اجنبی ہے، تو اس لیے صورت یہی ہے کہ اس وقت جس کا بھی وہاں مکان ہو، جب رستہ ایک ہو تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا حق ہوگا جو اس حویلی میں رہتے ہیں۔ تو اب اس نے یہ ہیلا کھیلا ہے، اور جو اس نے گفٹ دیا ہے اس گفٹ کا مقصد جو ہے وہ کسی کو تحفہ دینا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کو پیسے دے کر جو ہے وہ اپنے پیسوں سے ایک تو زکوٰۃ جو ہے وہ گرانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حق شفع ہے وہ ختم کرنا ہے، کہ میں نے جو ہے وہ کسی کو گفٹ دے دیا ہے، اب اس کا حق شفع کوئی نہیں بنتا جو وہاں اور رہنے والا ہے۔ تو امام بخاری نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ فریب اور جھوٹ شریعت کے نام پر جب کھیلے جائیں تو کیا بنے گا۔ تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ 1000 درہم جو ہے وہ گفٹ دیتا ہے، یا اس سے زیادہ، حتیٰ مکث عندہ سنین، یہاں تک کہ یہ گفٹ اس کے پاس کئی سال رہتا ہے، تو وہ تعالیٰ فی ذالک، تو اس کے اندر وہ آدمی ہیلا یوں کرتا ہے کہ وہ اب گفٹ دے کر جو ہے وہ
جب تک اس کا جو ہے وہ مال بکتا نہیں ہے وہ ایک شخص کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں تو اب جو ہے وہ غیر آدمی کو ہبہ دے کر جو ہے اس نے ان کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا، تو اس طرح سے جو آدمی وہاں کے رہنے والے تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو رستے مشترکہ کی جو ہے وہ تکلیف اٹھائیں گے، اور دوسرے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ صورت حال یہ ہے کہ وہ یا تو جداد میں شریک ہوں گے، رستہ ایک ہو تو عام طور پر جداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور جداد میں شریک ہوں گے، اور اگر جداد میں شریک نہیں ہے تو وہ ایک حویلی کی وجہ سے ان کا جو رستہ ایک بنتا ہے اس وجہ سے بھی ان کو شفع کا حق ہے، یعنی اس اعتبار سے وہ جو ہے وہ ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس حویلی میں کئی مکانات ہیں تو اگر آپس میں شرکت نہیں ہے جداد کی تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں رستہ ان کا ایک ہے، اس بنا پر جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے کہ پہلے وہ جو ہے وہ اس کو خریدیں۔ امام بخاری اس کی مثالیں بھی دیں گے، لیکن فی الحال میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس ہبہ کے ہیلے سے جو ہے وہ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس کا حق ہوتا ہے شفع کا اس کا حق جو ہے وہ مار لیا جاتا ہے، یعنی مکان کسی غیر کو بیچ دیا، حالانکہ جتنی قیمت اسے مل رہی ہے اتنی قیمت جو ہے وہ شخص بھی اگر دینا چاہتا ہے تو وہ دے کر لے سکتا ہے، لیکن اس نے تو اب ہبہ کا کام کیا ہے۔ اصل میں یہاں ہبہ کا کھیل جو ہے وہ کیوں کھیلا گیا ہے؟ ہبہ کا جو کھیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہبہ ہوتا ہے نا اس کے اندر شفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں خرید و فروخت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک آدمی جو ہے ایسے ہی کسی کو دے دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دیا نہیں ہے، صرف اس نے شفع کا حق مارنے کے لیے اس نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے اور کہا یہی ہے کہ میں نے اس کو گفٹ دے دیا ہے۔ اچھا، اب امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے پاس کئی سال رہا تو اس نے تو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جداد بکتی نہیں ہے، جب بکے گی تو کئی سال کے بعد جو ہے وہ یہ کھیل کھیلا جائے گا، تو اس کے پاس کئی سال رہا، وہ تعالی فی ذالک اس نے اس کے اندر ہیلا کیا، ثم رجع الواہب فیہا پھر کئی سال کے بعد جب اس کے حالات جس کی ملکیت تھی اور اس نے ہبہ سے بچنے کے لیے کسی کو ہبہ کر دیا تھا، یا اس نے جو ہے وہ ان لوگوں کے جو ان کے ہمسائے تھے لیکن حویلی کی وجہ سے وہ رستے میں شریک تھے، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ رستہ اگر ایک ہو، اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ایک خاندان جو ہے وہ ان کے ہاں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک گھر نہیں رہتا، وہ کئی گھر بن جاتے ہیں، اور کئی گھر بننے کے بعد جو ہے وہ ان کا رستہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے کہ خاندان ایک ہے۔ اب آپ جو ہیں وہ اس بات کو تو کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ آپ کی کوئی عزیزہ جو ہے وہ وہاں سے گزرے تو اسے بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ سارے میرے اپنے ہی ہیں، تو بہت سے کام جو ہے وہ کر لیتی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ حق مار کر کسی کو تو اس میں اجنبی کو داخل کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے تکلیف بات ہوگی۔ تو امام بخاری نے جو ہے وہ کہا ثم رجع الواہب فیہا پھر جو ہبہ کرنے والا ہے گفٹ دینے والا ہے وہ رجوع کر لے، فلا زکوٰۃ علی واحد منہما دونوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہو گئی، اس کو تو اس لیے ساقط ہو گئی کہ اس کے پاس اب یہ مال نہیں ہے، اور وہ جو جس نے ہبہ وصول کیا تھا اس سے اس لیے ساقط ہو گئی کہ اس کا مقصد تو اصل میں اس کی ملکیت ہے ہی نہیں، اسے تو صرف جھوٹ موٹ فریب کی صورت میں جو ہے اس کو ہبہ کیا گیا ہے، اور جب وہ حق شفع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اسے واپس کر دیا جائے گا۔ فخالف الرسول تو امام بخاری نے اس فریب اور جھوٹ کو جو ہے وہ لفظ ذرا سخت آ گئے ہیں، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور کس طرح ہبہ میں بھی مخالفت ہے کہ ہبہ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہبہ کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کو جو وہ چیز دے دینا،
یہاں تو دھوکہ گری دی گئی ہے تاکہ اس سے زکوٰۃ کا بھی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی اس سے نہ لی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حق شفا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو کہتا ہے اس میں یہ فریب کیا ہے ہبہ کو اختیار کر کے، اور ساتھ زکوٰۃ بھی گرا دی ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دونوں پر نہیں ہے۔ دینے والا جو ہے اس پر زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ اب اس کے پاس وہ جائیداد نہیں ہے، اور جو لینے والا ہے اس کی وہ حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ دھوکہ گری اسے جو ہے وہ مالک بنا دیا گیا کہ تجھے میں ہبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ دھوکہ فریب، اللہ رحم کرے دین کے نام پر۔ اب یہ بتائیے کہ جو فقہ اس طرح کی تیار ہوگی، وہ بتائیے کہ وہ شریعت ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ فقہ جو ہے وہ مبنی ہے دھوکوں پر اور جھوٹ پر، لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ ایسی ہیلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ تکلیفوں کا شکار رہیں، اور انسان جو ہے وہ ان فریبوں سے، ان دھوکوں سے جو ہے وہ اپنی صورتحال خرید و فروخت کی کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جھوٹ و فریب جو ہے وہ اصل میں ظاہری طور پر جو انسان رائے اختیار کرتا ہے نا، اب ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ تو رائے ہے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، اور اسی طرح وہ فریب جو ہے وہ رائے ہے، اور رائے جو ہے وہ فریب کے لیے اور جھوٹ کے لیے جو ہے وہ رائے بنا کر جو ہے وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے کہا ہے کہ ایسی رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو شریعت کو جو ہے وہ جھوٹ اور فریب کا جو ہے وہ مرکز بنا دے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے پہلے اپنی فقہ لی ہے اور فقہ تیار کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس سے پھر ایسے اصول فقہ تیار کیے ہیں جن کے اندر ایک ہیلا بھی ایک اصول فقہ ہے، یعنی ہیلا کر کے جو ہے وہ اب لوگوں کو جو ہے فریب بھی دیا جاتا ہے اور ان کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حق شفا حاصل ہے۔ تو حق شفا جو ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا، ابھی رستہ جو ہے وہ ایک ہے، حدود دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ اس فقہ کی تردید کی ہے، اور یہ اس فقہ کی تردید اس وقت تو یہ بھی پوری فقہ تیار نہیں تھی، یعنی امام بخاری تو 256 میں انتقال کر گئے ہیں نا، تو اہل رائے کی پہلی فقہ جو ہے وہ جو تیار ہوئی ہے وہ اس نے جساس نے کی ہے، اور جساس نے جو ہے وہ وفات جو امام جساس کی جو وفات ہے وہ 370 کی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے 200 سال بلکہ 225 سال، امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے 150 میں، اور 370 جو ہے 225 سال بعد جو ہے وہ یہ فقہ تیار ہوئی ہے، اور اس فقہ کو جو ہے درست کرنے کے لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جھوٹ بھی، فریب بھی۔ تو اب ایسی فقہ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے شریعت کے نام پر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ جو ہے وہ شریعت ہے۔ سب سے بڑی جو دھوکے کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو شریعت کہنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ شریعت وہ نہیں ہوتی جو آپ کے دھوکے اور فریب سے تیار ہو، شریعت وہ ہوتی ہے جو آپ کے دھوکوں کا اور فریبوں کا جو ہے وہ علاج کرے، آپ سے جھوٹ بھی جو ہے وہ آپ نہ بولیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دھوکہ بھی نہ دیں۔ تو اس لیے اس کا نام شریعت رکھ کر جو ہے پھر ایسے اصول تیار کرنا کہ جس سے شریعت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے لیکن پھر یاد دہانی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اگر یہ ہے کہ حدیث کو سب سے پہلے جو ہے وہ حدیثوں کو جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے، اور اس کی صورت یہ بنائی ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ حدیث کے اندر ایک تقریباً 99% جو ہے وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ خبر واحد وہ ہے جو متواتر نہ ہو، یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیان کرتا ہے، بس وہ تواتر کی شروط اس میں نہ پائی جائیں تو وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ تو خبر واحد کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا، نہ تو خبر واحد کوئی تخصیص کر سکتی ہے شرعی احکامات جو قرآن مجید کے ہیں، اور نہ جو خبر واحد ہے وہ کسی کو مقید کر سکتی ہے۔ تو اب 99% خبر واحد جو ہے وہ کنڈم کر دی، اور حالانکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ امام شافعی نے
جب یہ اصول فقہ پر اصول حدیث پر کتاب لکھی ہے نا رسالہ، تو اس کے اندر انہوں نے پہلے باب جو ہے وہ 5 یہی باندھے ہیں کہ یہ اصل میں خبر واحد جو حدیث اس کو آپ بنا رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، یہ تو اصل میں قرآن کا بیانیہ ہے، یعنی قرآن مجید کو یہ بیان کر رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو وہ بیان کی مثال جو ہے وہ کہ گائے جو تھی وہ ایک سادی گائے جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن انہوں نے تبیین کی صورت میں اس پر شروط و قیود اضافہ کر کے وہ گائے ایسی بنا دی جو سونے سے جو ہے وہ پھر تل کر جو ہے وہ بکی تھی۔ سورۃ بقرہ میں اسی گائے کا ذکر ہے۔ تو یہ شروط و قیود جو ہیں ان کو عربی اصطلاح میں بیان کہا جاتا ہے، اور حدیث کا جو مقام ہے وہ بیانیہ کا ہے، یعنی حدیث قرآن کا بیان ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح اللہ نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، حدیث اللہ کی مراد ہے، اس کی بھی حفاظت اسی طرح ہوئی ہے، اور اس کے ایسے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ موجود ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کی رضا کے لیے اگر حدیث کے اندر کوئی کمی بیشی کرے، جیسے کہ وہ ایک شخص نے جو ہے وہ ہادی کے دربار میں جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے جو ریسیں لگتی ہیں، تو کہا کہ ریس کے اندر کبوتر بھی آتا ہے، کہ کبوتر کی ریسیں بھی ہوتی ہیں، ان کبوتر اڑا کر جو ہے وہ مقابلے کیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ جو ہے وہ ریس، اور جب اس کا علم ہو گیا کہ یہ تو صرف بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے حدیث کے اندر اضافہ کیا ہے، تو یہ شخص زندیق قرار دیا گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم نافذ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب اس شخص نے کہا کہ یہ تو آپ ختم کر رہے ہیں، میں نے تو اتنی حدیثیں بنائی ہیں۔ تو کیا کہا گیا تھا کہ تو جو فریب دینے والا ہے، احمد بن حنبل جیسے لوگ جو ہیں موجود ہیں، تیرے جو فریب ہیں وہ ایک ایک کر کے واضح کر دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت چونکہ امام بخاری نہیں تھے میدان میں، تو احمد بن حنبل جو ان کے استاد ہیں وہ میدان میں تھے، اور یہ بھی بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل تو اتنی عظیم، جب ان کے اوپر جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے نا، انہیں کوڑے لگائے گئے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ جب کوڑے لگائے گئے ہیں تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح کے خطرناک کوڑے لگائے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی جو ہے وہ یہ کوڑے لگائے جاتے تو ہاتھی بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جگہ سے ہل کر کہیں اور چلا جاتا، یعنی مطلب ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو کہا مجھے اس طرح کے کوڑے لگائے گئے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ جب ان کو کوڑے لگائے جاتے تو ایک بات کہتے کہ بینی و بینکم یوم الجنائز، میرا فیصلہ جو ہے آپ کے ساتھ اس دن ہوگا جس وقت جو ہے وہ میرا جنازہ اٹھا۔ اور بیان کرنے والوں نے بیان یہ کیا ہے کہ جس دن امام احمد بن حنبل کی وفات ہوئی ہے تو 20,000 جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل کی جنازے کی یہ شان تھی کہ 20,000 غیر مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت میں فریب نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جو بنانے کی بات ہے وہ غلط ہے۔ تو اب جس نے پہلے جو ہے فقہ رکھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اصول وہ بنائے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ فقہ کے لیے کوئی پابندی نہ رہے، جھوٹ اور فریب سے وہ اصول بنا رہی ہے، ان کے اصول جو ہیں وہ شریعت کے اصول کیسے کرا سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے آپ کو 2-3 ایک تو مثال ہے خبر واحد کی، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری مثال کیا ہے کہ جب احادیث کا آپس میں کچھ اختلاف نظر آئے، یعنی تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ باقاعدہ ان حدیثوں کو لے کر جو ہے وہ ان کا ایسا معنی بیان کریں جس سے تمام حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے عمل میں آ جائیں۔ جیسے کہ آپ کسی واقعہ کو جو ہے وہ جب پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف گواہان کے بیانات اگرچہ مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اسی واقعہ کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ جب حدیثوں کا آپس میں اختلاف ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان کے اندر پہلے تطبیق دی جائے، اور اگر تطبیق کی صورت نہیں بنتی تو دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ بعد والی چیز کون سی ہے، اور بعد والی چیز جو ہے وہ ناسخ ہوگی اور جو پہلے والی چیز ہے وہ منسوخ ہوگی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حدیثوں میں پہلے تطبیق جمع اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ صورت نسخ و ناسخ کی، اور تیسری صورت ہے کہ اب آپ ایک کو لے لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں۔ تو ویسے تو
محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ بچ سکتے ہیں تو پھر دونوں کو متوقف ہی رکھیں گے، نہیں ان کے اندر میرا توقف ہے، تاکہ دوسرا اس پر غور کر کے اس توقف کو وہ علاج کر سکے۔ تو باہر صورت ورنہ یہ ہے کہ ترجیح دی جا سکتی ہے، اگر ایسی صورتحال ہو ترجیح کے طریقے جو ہیں وہ سوچے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آخری صورت ہے۔ اچھا، یہ بھی اصول جو ہے وہ حنفیوں کا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ترجیح ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ تو خبر روایت کے نام سے اڑ گئی اور باقی جو ہے وہ ترجیح کے نام سے، اور یہ جو بات ہمارے ہاں پھیلی، یہ حدیث تو میری ہے، کیا مطلب؟ میرے مذہب کی معید ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک اہل حدیث امیر سے جو ہے وہ میرا مناظرہ ہو رہا تھا، تو میں نے اس مناظرے میں ایک بات آ گئی، کسی کی بات ماننے کی بات، میں نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم جو اہل علم ہیں ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ تو مجھے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو حنفیوں کی دلیل ہے تقریر کے لیے۔ تو میں نے کہا قرآن کی آیت نکال دیں گے حنفیوں کے لیے؟ تو بھئی اگر کوئی بات ایسی ہے تو قرآن کی آیت تو آیت ہے نا، میں تو آیت سے دلیل لے رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس طرح جو ہے جب فرقے بندی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسی طرح جب دھڑے بندی پیدا ہو جاتی ہے اس کی بات نہیں ماننی۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی فقہ پہلے ہے، اصول فقہ جو ہے وہ اس طرح کی ہے، اور ایک اصول فقہ جو ہے وہ حیلہ ہے۔ اور حیلہ کے بارے میں جو ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، خود امام محمد جو ہیں وہ بہت سارے ایسے حیلے نہیں مانتے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے حلقے کی وجہ سے حیلے تو ان کے بھی ہیں، لیکن کئی حیلوں کو وہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیے اس کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ امام مالک کے شاگرد ہیں، یعنی امام مالک کے بھی شاگرد ہیں وہ، اور امام شافعی جو ہیں وہ جو ہیں وہ امام محمد کے شاگرد ہیں، یعنی امام شافعی جو ہیں وہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی آپس میں صورتحال ہے، اور ایک دوسرے کے انہوں نے تاثرات لیے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے امام محمد کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ وہ امام شافعی کی طرح فریب فروب جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا جو حلقہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 آدمی تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ طریقہ اپنایا تھا، لیکن اس میں وہ روایت نہیں کرتے امام ابو حنیفہ سے، ان کے اپنے اقوال ہیں، اپنی آراء ہیں۔ جب اپنی آراء ہے تو پھر اس کے بعد تو اصل بات امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ رائے تو ان کی ہے، امام ابو حنیفہ کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ پر جو ہے ایسے الزام نہیں لگانے چاہیے جو امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے عقیدہ میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ارجاء کے قائل تھے، نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ ایمانیات کی صورت میں امام ابو حنیفہ ارجاء کے قائل نہیں ہیں، ارجاء بالکل اور چیز ہے۔ ارجاء اس کو بولتے ہیں کہ عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ تو عمل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو بہر صورت میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ مسئلہ بتانا ہے۔ اب آگے آپ پڑھیے کہ اس کی تائید جو ہے وہ کیسے آ رہی ہے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہیبتہ کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل السوء۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہبہ میں رجوع کرنے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ کتے کی ایک عادت ہوتی ہے، جب وہ اس کو قے آتی ہے تو فوراً سونگتا ہے کہ میں اسے کھاؤں کہ نہ کھاؤں، یہ کتے کی عادت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہبہ رجوع کرنے والا اس کی حالت اس کتے کی سی ہے کہ وہ قے آنے کے بعد اپنی قے کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے، تو اس لیے کتے کی مثال بری مثال ہے۔ تو کہا کہ ہمارے لیے وہ بری مثال نہیں ہے، لیس لنا مثل السوء، کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ تو یہ اگلی حدیث
حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام بن یوسف اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی سلمۃ عن جابر بن عبداللہ قال انما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع۔ اب دیکھیے انہوں نے شفع کا بنیادی اصول بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں شفع کا بنیادی اصول یہ ہے، ترجمہ آپ پہلے سن لیں، پھر اس میں انشاءاللہ میں آپ کو تشریح بھی کر دوں گا۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق کیوں رکھا ہے؟ یہ اس جداد میں ہے جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقسیم جب نہیں ہوئی تو اس کے حدود بھی متعین نہیں ہوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا رستہ بھی الگ نہیں ہوا، رستہ بھی مشترکہ ہے اور اس کے حدود جو ہیں وہ بھی طے نہیں ہوئے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسی چیز بیچ دیتے ہیں جو ابھی مشاع ہے، مشاع اس کو بولتے ہیں کہ جس میں کسی کی جو ملکیت ہے اس کا تعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وراثت میں عام طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز جو ہے اس کو جو ہے میں اپنے حصے کو بیچ دیتا ہوں، حصہ کا بھی تعین نہیں کرتا۔ اس میں میری مثال کے طور پر زمین، میں بات کرتا ہوں اگر 1 ایکڑ زمین ہے تو اس کے اندر جو ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہوں کہ 1 ایکڑ کے اندر 1 بیگھہ تو میرا ہے، یعنی 4 کنال تو میرا ہے۔ تو جب 4 کنال میرا ہے تو میں 4 کنال متعین نہیں کرتا بلکہ 4 کنال حصہ بیچ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ 4 کنال بیچیں، بلکہ اس کے لیے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی حدود قائم کریں، حدود بھی قائم کریں کہ یہ میری ملکیت ہے، اور اس کے علاوہ رستے بھی جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ الگ ہونے چاہیے، یعنی اس کی صورت سوچیں کہ میرا رستہ کیا ہوگا۔ تو امام بخاری نے اصول یہ بتایا ہے کہ اصل میں ان تکلیفوں کا علاج کیا ہے کہ جو جداد ابھی تقسیم نہیں ہوئی اور اسی طرح حدود ابھی نہیں ان کی تیار ہوئی، یعنی یہ حد ہے اس جداد کی، اور اسی طرح جو ابھی رستے ہیں وہ بھی نہیں بنائے گئے آنے جانے کے۔ تو جب یہ چیزیں طے ہو جائیں، حدود بن جائیں، رستے بھی جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور وہ چیز تقسیم کر دی جائے تو پھر اس وقت شفا کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے یہ اصول بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب صورتحال جو ہے وہ بڑی مشکل یہ پیدا ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ آپ کو یہ علم ہے کہ جو حویلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر مکانات جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی جائیداد بیچنا چاہتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ حویلی کے اندر اس کی جائیداد ایسی ہے کہ اس میں کسی کی شرکت تو نہیں ہے، لیکن وہ ہمسائے کی صورت میں جو ہے وہ حویلی میں موجود ہے۔ تو اب چونکہ رستہ مشترکہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہمسائے کی صورت میں جو شخص موجود ہے اس کا حق ہے کہ وہ حویلی میں جو ہے سب سے پہلے اس قیمت پر وہ خود جو ہے وہ جائیداد خریدے، تو اس کا حق ہے، اور وہ اپنے حق کے طور پر اس جائیداد کے اگر اتنے پیسے دیتا ہے تو اس کو یہ جائیداد مل جائے گی۔ تو اب یہ جو ہے یہ شریک تو ہے رستوں میں، لیکن ویسے یہ اس جائیداد کے اندر ملکیت میں شریک نہیں ہے، ملکیت کے اعتبار سے تو ہمسایہ ہے۔ اچھا، لیکن بڑی مصیبت یہ بنتی ہے کہ جو فقہ حنفی ہے انہوں نے جو ہے وہ جو چیز آتی ہے نا اس کو وہ پھر عام بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ ایک ہمسائے کو عام بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمسائے کے رستے بھی ایک ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو حویلی کی مثال دی ہے، وہ ایک چیز لیتے ہیں اور اس کو عام بنا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دوبر کے اوپر جو گندگی لگتی ہے وہ ڈھیلوں سے پوری طرح صاف نہیں ہوتی۔ اب
اتنی گندگی جو ہے وہ تو یہ دبر کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب یہ دبر کی تو گندگی معاف ہے اس لیے کہ وہاں خشک ہو گئی ہے نا وہ, لیکن یہ ہے کہ یہ کسی جسم کے اور کسی حصے پر لگی ہو تو وہ نہیں اس طرح صاف ہو سکتی. اچھا, لیکن جن لوگوں نے دبر کی گندگی کی بنا پر جو ہے وہ ہمارے پورے جسم پر کپڑے پر جو گندگی لگ جائے اس سے چھوٹی ہو, اس سے چھوٹی ہو تو کہتے ہیں وہ جائز ہے, یعنی وہ آپ جو ہے وہ پاک کر سکتے ہیں. وہ بڑی اس کی مثالیں جو ہیں وہ ایسی دی گئی ہیں. اس کی وجہ سے میں یہ ہے کہ ایک حکم جو ہے وہ مخصوص ایک جگہ کے لیے ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو عام کر لیتا ہے. اسی طرح یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ وہ جو اصل میں یہاں وہ حصے دار جو یہاں جداد بنائے ہوئے ہیں اور ان کا رستہ ایک ہو, ان کے جو ہیں وہ آپس کے اندر یہ حق ہوتا ہے کہ جو اس حویلی میں رہنے والا ہو سب سے پہلے وہ حقدار ہوگا کہ وہ پیسے ادا کرے اور دے لے. تو اس لیے اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں جار کے, ہمسایہ کے, لیکن اس ہمسایہ سے مراد جو ہے وہ عام ہمسایہ نہیں ہے. اس ہمسایہ سے مراد جو ہے وہ اصل میں حویلی کے اندر جو مختلف مکانات ہوتے ہیں ان کے اندر, جب کئیوں کے حصے ہوتے ہیں حویلی کے اندر, ایک اس کا مکان ہے ایک اس کا ہے, تو ظاہر ہے وہ آپس میں جو ہے وہ پھر ہمسایہ ہوں گے نا. تو اس لیے یہاں ہمسایہ سے مراد جو ہے وہ ہمسایہ ہے, لیکن فقہ حنفی کے اندر نہیں. ان کے اندر جو ہے وہ رستے الگ ہوں خواہ کچھ بھی ہو تو اس کے اندر جو حق شفا موجود ہے. تو اسی لیے اب یہ انہوں نے یہ کیا ہے حکومت نے کہ فقہ حنفی کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو اس کا حق بنا دی ہے شفے کا, تو ہمسائے کو بھی حق دے دیا ہے, اور اس ہمسائے کو جس کا رستہ بھی الگ ہے, حدود بھی اس کی قائم ہے, اس کو بھی حق دے دیا ہے. امام بخاری اور جمہور اس کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے. مثال کے طور پر اجنبی ہے, آپ کی عورتیں جو ہے وہ ادھر سے نہیں آ سکتی, جب رستے الگ کر دیے جائیں گے تو پھر آپ کی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے. لیکن حکومت نے یہ کام کیا کہ اربن جو ہوتی ہے شہری جداد اس کے اندر شفا ہی نہیں ہے, اور جو جداد ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ زمینوں کے اندر شفا ہوتا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر یہ بات نہیں ہے. شریعت کے اندر شہری جداد میں بھی شفا کا حق ہے اور زمینوں کے اندر بھی شفا کا حق ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی. اب امام بخاری نے یہ اصول بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کا اختلاف, جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کو بیان کرتے ہیں. وقال بعض الناس, بعض لوگوں نے کہا ہے شفعۃ للجوار, شفا جو ہے وہ ہمسائیگی کی وجہ سے بھی ہے. ثم عمد الی ما شددہ فابطلہ, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس بات کا قصد کرتا ہے کہ جو اس نے تشدید کی تھی کہ بھئی ہمسائے کو بھی حق ہے, تو اس نے جو ہے وہ اس حق کو مارنے کے پھر طریقے بتائے ہیں کہ کیسے وہ حق جو ہیں وہ باطل کیے جاتے ہیں. فابطلہ, اس نے ہمسائے کا حق جو ہے وہ کیسے باطل کیا ہے. وقال, اس نے کہا کہ انشترا دارن فخاف ان یاخذها الجار بالشفاۃ فاشترى سہما من مئات سہم. تو اب یہ حیلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ ہمسائے کا بھی حق بنا دیا. حالانکہ جمہور کی رائے نہیں ہے کہ ہمسائے کا کوئی حق نہیں ہے. حق اس وقت ہے جب کہ رستے ایک ہوں اور جو ہے وہ حد بندی ابھی نہ ہوئی ہو, تو اس وقت یہ بنتا ہے. تو انما جعل النبی, سوائے اس کے نہیں اللہ کے رسول نے شفع کا حق رکھا ہے فی کل ما لم یقسم, جس کو بھی تقسیم نہ کیا گیا ہو. جو تقسیم ہو گئی ہے اس کے حق نہیں ہے. حدود اگر طے کر دی جائیں پھر بھی کوئی حق نہیں ہے. رستے اگر جو ہیں وہ الگ بنا دی جائیں پھر بھی کوئی حق نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمسائے کو حق ہے, اور ہم وہ اس طرح کا حق دیا ہے کہ وہ جو آدمی اس سے لینا چاہتا ہے اس نے ایسا کیا ہے کہ اگر تو اس طرح لے گا تو شفع کا حق جو ہے وہ دوسرے کو موجود ہے, وہ شفع کا حق استعمال کر کے تم سے یہ لے لے گا. تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ جداد جو بیچنی ہے نا اس کے 100 حصے کر لیے ہیں, اور 100 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے وہ اس کو گفٹ کر دیا ہے, ہبہ کر دیا ہے. میں نے بتایا تھا نا ہبہ کو اس طرح ہیلوں کے لیے استعمال کرنا. اچھا, ایک حصہ جو ہے وہ
جب اس کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ بنایا جائے گا تو بالکل چھوٹا سا رہ جائے گا، اس کے اندر کسی کو رغبت ہی نہیں ہے کہ وہ خریدے۔ اب ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دیا ہے، جب اس کو ایک حصہ دے دیا گفٹ، تو اب وہ جو ہے وہ شریک ہو گیا ہے، یعنی وہ آدمی جو ہے جس کو ایک حصہ ملا وہ اب شریک بن گیا، اس لیے کہ یعنی 1% تو اس کا حق ہے نا، اس لیے کہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ تو اس کو ویسے گفٹ کر دیا ہے، تو جب اس کا حق بن گیا تو اب وہ شریک بن گیا، تو شریک جو ہے وہ ہمسائے سے پہلے ہے۔ تو اس طرح سے اس نے جو باقی 99 حصے ہیں بعد میں اسے بھی دے دیے، اور اس کو شریک ہونے کی حیثیت سے حصے دیے ہیں، اور وہ اصل میں شریک صرف ایک حصے میں ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ہیلا اور فریب کی صورت اختیار کی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی جی واضح ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو کیسے بدر کیا کہ اس کو شریک بنا دیا، اب شریک بنانے کے بعد جو ہمسایہ ہے اس کا حق گیا، یعنی اس کے نزدیک تو ہمسایہ کا حق بنتا تھا، حالانکہ یہ مسئلہ یوں ہے کہ ہمسایہ کا حق ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب رستے جو ہیں وہ الگ الگ ہوں تو پھر اس کو حق بنتا ہے۔ اچھا جی، وہ ڈرا اس بات سے کہ کوئی شفع کا حق جو ہے وہ ہمسایہ لے کر نہ آ جائے، تو اس نے ایک اشترال باقیہ، پھر جو 99 سے باقی تھے پھر بعد میں وہ خریدے ہیں، کیونکہ اب وہ شریک بن گیا۔ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ، جو ہمسایہ ہے اس کو جو ہے وہ جو پہلا حصہ تھا نا 100 میں سے، اس کے اندر تو شفع تھا، لیکن اب جو باقی ہے 99 کے اندر اس شفع کا جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتا کہ وہ ہمسایہ ہو، وہ شریک ہو کر جو ہے وہ حقدار بن گیا، اور شریک کا جو ہے پہلے ہے۔ تو وَلَهُ أَن يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ، اور اس کے لیے یہ ہیلا جائز ہے۔ آپ کو میں بتا ہی رہا ہوں کہ اللہ رحم کرے، ویسے اس طرح کی فقہ جو ہے قرآن و حدیث جو ہے وہ پھر بعد میں اس کا نشانہ بنے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز واضح ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ لو جی، ایک صورت تو یہ ہے، اب پھر ایک حدیث ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی تشریح میں، کیونکہ حقیقت میں اگلی حدیث جو ہے وہ اسی پہلے مسئلے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان عن ابراہیم بن میسرۃ قال سمعت عمرو بن الشرید قال جاء مسبر بن مخرمۃ فوضع یدہ علی منکبی فانطلقت معه الى سعد فقال ابو رافع للمسبر الا تامر هذا ان یشتری منی بیتی الذی فی داری فقال لا ازیدہ علی 400 اما مقطعۃ و اما منجمۃ۔ میں پہلے آپ کو صورت بتا دوں، وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا تو آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، تو سعد بن ابی وقاص جو تھے نا، ان کے جو ابو رافع جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، تو یہ وہی ہیں جو حضرت آپ کی میمونہ سے شادی کا واسطہ بنے تھے۔ تو یہ ابو رافع کے جو ہے وہ کوئی چیز وہاں بیچنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اصل میں مسبر بن مخرمہ سے کہتا ہے، لیکن یہاں جو حدیث ہے اس کے اندر جو ذکر نہیں آیا ابو رافع کا، لیکن آگے بات جو ہے وہ کہنے والا کون ہے، وہ ابو رافع ہے۔ تو اصل میں سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ مسبر بن مخرمہ کے ماموں تھے، تو اس لیے جو ہے وہ مسبر کو ساتھ لے گئے ہیں کہ آپ سفارش کریں کہ میرے ماموں جو ہیں وہ جائیداد خرید لیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جائیداد جو ہے میں 400 درہم سے زیادہ نہیں دوں، 500 ملتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس طرح اگر ایک حویلی ہو اس کے اندر
جو گھر موجود ہو. اب چونکہ سعد بن ابی وقاص کے گھر جو ہیں یہ میری حویلی میں ہے، تو جب میری حویلی میں ہے تو پھر میں مجبور ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کو بیچوں. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ سند کے اندر جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جس سے کہ عمر بن شرید جو ہے اس کا کوئی دخل ہے، یعنی وہ آئے ہیں تو عمر بن شرید کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے. نہیں، یہاں عمر بن شرید کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا، یہاں اصل میں جو ہے وہ مسور بن مخرمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اور انہیں ساتھ لے کر گئے ہیں تاکہ وہ سعد بن ابی وقاص سے سفارش کر کے یہ مکان انہیں دلا دیں. تو حویلی کے اندر مشترکہ مکان کی صورتحال ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اب ہمسائے کے لیے بنایا جا رہا ہے. جال مسور بن مخرمہ فوضع یدہ علی منکبی، منکبی سے مراد کون ہے؟ ابو رافع. فانطلقت معہ الی سعد، نہیں، فوضع یدہ علی منکبی مسور، یعنی مسور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسور جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے. فقال ابو رافع للمسور، ابو رافع نے جو ہے وہ مسور کو کہا کہ میری سفارش کرو. الا تأمر ھذا ان یشتری منی بیت الذی فی داری، یعنی آپ جو ہیں وہ سعد بن وقاص سے یہ سفارش کریں کہ میری حویلی میں جو میرا گھر ہے نا وہ خرید دیں. وہ کہتے ہیں میں نے 400 سے زیادہ نہیں دیں. کہا جی 400 ہی دیں آپ، اس لیے کہ آپ کا حق ہے، آپ 400 دے دیں، آپ کو میں دیتا ہوں. تو انہوں نے 400 درہم دے کر جو ہے وہ مکان خرید دیا. اور یہ 400 درہم جو ہے اما مقطعتاً و اما منجمتاً، یعنی یا تو جو ہے وہ آپ مقطعتاً سے مراد ہے یہاں یعنی کل قیمت جو ہے اس کی قطعی طور پر دے دی ہے، اور منجمتاً کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی قسطیں بنا کر جو ہے وہ اس کی قیمت دی جائے. دونوں صورتیں جائز ہیں، آپ مجھے قسطیں بنا کر دے دیں یا آپ جو ہے وہ مجھے قطعی طور پر وہ جو ہے وہ دے دیں، مگر آپ خرید لیں، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول کے ارشاد سے ڈرتا ہوں. فقال لا ازیدہ علی 400 اما مقطعۃ و اما منجمۃ. قال اوتیت 500 نقداً، کہ مجھے تو اس کے 500 جو ہے وہ درہم مل رہے تھے نقد. فمنعتہ، میں نے انکار کر دیا، یعنی مطلب ہے مجھے 500 ملتے تھے، میں نے نہیں اس لیے لیا کہ حق شفاعت تو ہے سعد بن ابی وقاص کا ہے. تو میں نے کیا کہا؟ ما آتیتکہ، کہ میں جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دوں گا. سعد بن ابی وقاص کے میرے حویلی میں جو گھر ہیں وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. اچھا، کنت سفیانہ، اب یہاں جو ہے نا یہاں سفیان موجود ہے نا، دستانہ سفیان، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا، یہاں کہنے والے ہیں علی بن عبداللہ، یہ المدینی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں جب ان کے پاس بیٹھتا تو میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا. تو انہوں نے جو ہے وہ سفیان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ بات سنا رہے ہیں نا، الجار و حق و بثقبہ، ثقب کہتے ہیں نزدیک ترین. ثقب کا معنی ہوتا ہے نزدیک ترین، یعنی اگر کوئی ویسے اس کے رستے الگ ہوں لیکن نزدیک ترین بھی ہو تو اس میں آ جاتا ہے. یعنی یہ ثقب کا لفظ جو ہے وہ ہمسائے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ شریک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن شریک کا حق پہلے ہے اور ہمسائے کا حق جو ہے بعد میں ہے. لیکن یہاں کون سا ہمسایہ ہے؟ جو حویلی ایک ہو. اب دیکھیں حویلی ایک ہے، یعنی اس کے اندر سارے گھر اکٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے الجار و حق و بثقبہ، اس میں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے معمر سے، ان کی حدیث اس طرح نہیں ہے. یعنی قال لکنہ قال لی ہکذا، لیکن اب وہ سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو معمر نے جو ہے وہ اسی طرح حدیث سنائی ہے. لو جی ایک منٹ.
وقال بعض الناس، اب بعض لوگوں نے کیا حیلہ کیا ہے، اذا ارادہ ان یبیع شفعۃ، جس وقت کوئی ارادہ کرے کہ وہ شفع کو جو ہے وہ بیچ دے، یعنی شفع جو ہے وہ نہ بنے، تو فلاح ان یحتالا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حیلہ کرے، حتیٰ یبتلا الشفعۃ، یہاں تک کہ شفع جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ تو حیلہ کیا ہے، فیہب البائع للمشتری الدار، تو وہ جو ہے وہ جو بیچنے والا ہے وہ خریدنے والے کو جو ہے وہ گھر ہبہ کر دے۔ اب وہ یہاں پھر ہبہ استعمال ہو رہا ہے کہ ویہدھا، اور ہبہ کر کے جو ہے اس کی حدیں الگ کر دے، ویدفعھا الیہ، اور اس کو جو ہے وہ دے دے، اور اس کی حدیں جو ہے وہ جس کو ہبہ کیا وہ اس کی ساری حدیں بھی بنا دے جی۔ ویعوضہ المشتری 1000 درہم، اب یہ جو خریدنے والا ہے اس کو جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ درہم اس نے دی ہے۔ کیا مطلب کہ جس کو ہبہ کیا ہے اس نے 1000 درہم جو ہے وہ اس کو دی ہے، یعنی مکان لے لیا اور 1000 درہم جو ہے وہ ہبہ کر دیا۔ فلا یکون للشفیع فیہا شفعۃ، اب جو ہے وہ جب اس نے جو ہے وہ ہبہ کی صورت میں، ایک ہبہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر معاوضہ مشروط ہوتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس کے اندر وہ ہبہ بھی شامل ہے جس کا معاوضہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اس کی صورت اور ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ایسی صورت بنائی ہے کہ 1000 معاوضے کے طور پر، یعنی کہ گفٹ ہے لیکن 1000 معاوضہ ہے۔ تو 1000 معاوضہ کیا مطلب، وہ گفٹ رہا ہی نہیں، اب تو 1000 کی قیمت بن گئی نا۔ تو چلیے جی، اب یہ بات تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اسے یہ کہا ہے کہ اب خریدنے والے نے 1000 درہم اس کو دے دیا، فلا یکون للشفیع فیہا شفعہ، تو جو شفع کا حق رکھنے والا ہے اس کو شفع کا ختم ہو جائے گا۔ چلیے اب اسی تک ٹھہرتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی کل سے ہی اصل میں بات ہے۔